اس ویڈیو کے اینڈ پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے، اس کو آخر تک دیکھیے پلیز۔ بروکن ہارٹ سنڈروم کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے ٹاکاسوبو سنڈروم۔ بروکن ہارٹ سنڈروم جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ دل ٹوٹنے کے کیا اثرات ہوتے ہیں جسم کے اوپر، کیا واقعی یہ کوئی ایسی تشخیص ہے یا ایسا کوئی صحت کا مسئلہ ہے کہ اس کا نام دیا گیا بروکن ہارٹ سنڈروم۔ 5000 برٹنس برطانوی شہری ہر سال ان میں یہ تشخیص ہوتی ہے بروکن ہارٹ سنڈروم۔ ہوتا یہی ہے کہ جب ان کا کوئی بہت پیارا، ان کا کوئی فیملی ممبر، مدر، گرل فرینڈ، وائف، بچوں میں سے کوئی ایک یا اور جس کے ساتھ ان کی کوئی بہت ذہنی اٹیچمنٹ ہو، کوئی بہت ہی محبت والا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو، خاندان کا کوئی فرد ہو سکتا ہے، کوئی دوست ہو سکتا ہے، اس کے بعد ان میں جو اثرات آتے ہیں اس سے ان کے ڈیتھ کا رسک ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا جب شدت غم کی شدت ہوتی ہے بیریومنٹ کے بعد کسی ایسے دوست کے یا کسی ایسے رشتہ دار، بہت قریبی رشتے کے یا محبوبہ کے، تو اس کے بعد ان کے باقاعدہ آبزرو کیا گیا ہے کہ ان کے ہارٹ کے اندر چینجز آتی ہیں، اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے، دل کے پٹھوں میں تبدیلی آتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس سے بالکل ایسے اس کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے کہ ہارٹ اٹیک میں ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف ایبرڈین میں، یو کے میں یونیورسٹی آف ایبرڈین میں ریسرچ کی گئی، 76 لوگوں کو لے کے، ان میں زیادہ خواتین تھیں، 90% خواتین تھیں، یعنی 60 سال سے عمر کے زیادہ لوگ تھے، ان میں اکثریت، ان کو شامل کیا گیا اس اسٹڈی میں، جو کہ ڈائگنوز تھے، جن کی تشخیص ہو چکی تھی بروکن ہارٹ سنڈروم کی یا ٹاکاسوبو سنڈروم کی۔ تو ان کو پھر مختلف 2-3 گروپس میں رینڈملی اسائن کیا گیا، یعنی ایک گروپ کو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، اس میں سی بی ٹی کی گئی، ایک گروپ کو ایکسرسائز پروگرام دیا گیا، ایک گروپ کو نہ سی بی ٹی تھی نہ ایکسرسائز پروگرام تھا، ان کی اسٹینڈرڈ کیئر کی گئی، یعنی ان کا کھانا پینا وقت پہ ان کا بلڈ پریشر، شوگر چیک کرنا، ان کے دوسرے سارے لوازمات دیکھنا۔ جو ایکسرسائز پروگرام تھا وہ 12 ہفتے کا تھا۔ ایکسرسائز میں کیا شامل تھا؟ سائیکلنگ مشین، ٹریڈ مل، سوئمنگ، ایروبکس، اور اس کو گریجولی آہستہ آہستہ انکریز کیا گیا، اضافہ کیا گیا ایکسرسائز میں ہر ہفتے، اس کی ڈیوریشن کو بھی اور اس کی انٹینسٹی کو بھی، یعنی اس کی شدت کو بھی، یعنی زیادہ ایکسرسائز کرنے کا۔ اب دیکھا گیا جو آبزرویشنز تھے 6 منٹس کی واک کے بعد، دیکھا گیا جو ایکسرسائز گروپ تھا پہلے ایکسرسائز کے شروع میں وہ 6 منٹ میں 457 میٹر واک کر رہے تھے، جب یہ پروگرام اینڈ ہوا تو 528 میٹر 6 منٹ میں چلی گئی ان کی واک۔ جو سی بی ٹی گروپ ہے، جو بیہیویئر تھراپی پہ تھے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی پہ تھے، وہ ان کی شروع میں اس پروگرام کے شروع میں 402 میٹر واک تھی 6 منٹ میں، اینڈ پہ ان کی 458 میٹر ہو گئی۔ اسی طرح وی او میکس یعنی VO2 میکس اور میکسیمم آکسیجن کنزمپشن کو جانچا گیا۔ تو جو کاؤنسلنگ گروپ ہے، یعنی جو بیہیویئر تھراپی گروپ ہے، اس میں 15% اضافہ ہو گیا آکسیجن کنزمپشن میں ایسی واک کرنے کے بعد، اور دوسرے گروپ میں 18% اضافہ ہوا۔ سب لوگوں کی دل کی میٹابولک ایکٹیویٹی کو 31P میگنیٹک ریزونانس اسپیکٹروسکوپی سے جانچا گیا۔ جو ٹی سنڈروم کے ڈائگنوز پیشنٹ تھے ان میں یہ امپیئرڈ میٹابولک ایکٹیویٹی پائی گئی۔ ایک کنٹرول گروپ پہ تھا جو یہ ڈائگنوز نہیں تھے، ان کے ساتھ کمپیریزن تھا۔ تو یہ جو اس سنڈروم کے سب کے اندر لانگ ٹرم میٹابولک ایکٹیویٹی امپیئرڈ پائی گئی، یعنی اس میں تبدیلیاں آ گئی تھی، خرابی پیدا ہو چکی تھی۔ اب 12 ہفتے کے دونوں قسم کے جو پروگرام تھے، بیہیویئر تھراپی والا اور ایکسرسائز والا، دونوں میں امپروومنٹ دیکھی گئی۔ تو یہ ہے بروکن ہارٹ سنڈروم یا ٹاکاسوبو سنڈروم۔ اس میں ایک مثال بھی دی گئی، پاپ سٹار تھی سائنیٹ اوکنور، یہ ایک خاتون پاپ سٹار تھی، ان کی موت ہو گئی بروکن ہارٹ سنڈروم سے۔ ان کے بیٹے نے، جوان بیٹے جس کی عمر 17 سال تھی، خودکشی کر لی۔ تو اس کے بعد کچھ دنوں بعد پھر ان کی موت ہو گئی۔ یہ ان کو اتنا اس کا صدمہ ہوا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بروکن ہارٹ سنڈروم کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی۔ یہ جو پروگرام ہے، اس کی فنڈنگ کی ہے ڈاکٹر سونیا بابو نارائن نے، یہ ڈائریکٹر ہیں برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کی، انہوں نے اس پروگرام کی فنڈنگ کی ہے، اس اسٹڈی کی، اس ریسرچ کی فنڈنگ کی ہے۔ اور اینڈ پہ ڈاگ ہیلتھ کنیکٹ پہ آفر ہے کہ کنسلٹیشن کے لیے 1000 روپیہ فیس کر دی گئی ہے، جو کہ پہلے 3000 تھی۔